آج ہم بات کریں گے آپ کی زندگی پہ، آپ کے سفر پہ، جو آپ کا ایک اتنا طویل سفر ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں اور بہت جدوجہد بھی کی ہے۔ ایک شاہکار سفر ہے، ایک شاہکار زندگی ہے۔ آپ اس نومبر میں 70 سال کے ہو رہے ہیں میرا خیال ہے۔ آپ ذرا بتائیں گے کہ سیاست میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کیسے سیاست کی طرف آئے، کیسے متوجہ ہوئے میرا سیاست کی ایک ہی شوق تھا، آئی لو پالیٹکس۔ میں اسکول میں قید کاٹ چکا تھا۔ جب ہتھکڑی میرے ہاتھ میں نہیں آتی تھی اس وقت مجھے چادر سے باندھ کے اعلان تاشکند میں یہ لائے، کیونکہ ہتھکڑی میں میرا بازو نہیں آتا تھا۔ اور اسکول میں نے بھرپور سیاست کی، اور جب میں اسکول میں تھا تو گارڈن کالج میں کی سیاست میں حصہ لیتا تھا۔ جب گارڈن کالج میں تھا تو کونسلر کی سیاست میں حصہ لیتا تھا۔ میں 2-4 سال پہلے اپنی پیش بندی پہلے ہی شروع کر دیتا تھا۔ سو آئی لو پالیٹکس، اور سیاست میرے خون میں رسی ہوئی۔ وہ کون سا لمحہ تھا کہ آپ ایوب خان کے خلاف تاریخ میں شامل ہوئے؟ آپ اسکول کے بچے تھے، بچوں کا عام طور پہ اتنا وہ نہیں ہوتا، تو کب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے؟ ایکچولی صحیح فیصلہ تو میں نے 6 نومبر 1968 کو فرسٹ ایئر میں پولی ٹیکنک میں گیا تو وہ ڈر گئے سارے یونین والے، تو میں نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو پھر اس دن بھٹو آ رہا تھا، اور بھٹو جب وہاں سے گزرا تو وہ گزر گیا۔ اس کے بعد سردار وکیل نے گولی چلا دی، حمید شہید ہو گیا۔ پھر میں اس کی لاش لے کے نکلا اگلے دن، پھر میرے محلے میں 2 لڑکے امین اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ سو 6 نومبر 1968 میری سیاست کا آغاز تھا، اور شہرت مجھے ملی۔ 2 دن میری زندگی کے بڑے اہم تھے۔ ایک جس دن میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹا اعلان تاشکند میں تنہا، ایک چاقو تھا میرے جیب میں تھا یا ہاتھ میں، اب یہ نہیں میں کہہ سکتا، اور وہ پرائم منسٹر بھی تھا اور پریزیڈنٹ بھی تھا، اور میں نے تنہا اس کا سارا جلسہ مین گیٹ سے داخل ہو کے پلٹ دیا۔ اور ایک غالباً 28 اکتوبر تھا جب میں نے کہا کہ میں 3 بجے کمیٹی چوک میں آؤں گا، اور میں نے نواز شریف کی حکومت کے دوران تمام لاک اپ اور 100-150 کنٹینروں کو چکمہ دے کے گلیوں سے ہو کے میں کمیٹی چوک پہنچ موٹر گیا۔ سائیکل پہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھٹو کا جلسہ کیسے پلٹا، کچھ تھوڑا بتائیں گے؟ بھٹو کا جلسہ وہ اس کی چھت کے سامنے ہی سویا، میں بوگیز کیفی کی ٹین کی چھت تھی، میرے والد کو بھائی کو پکڑ کے لے چکے تھے، اور میں بار بار کہہ رہا تھا میں جلسہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو ایک تو دہشت بڑی تھی کہ شیخ رشید آئے گا۔ سو جو ہم 8-10 لڑکے تھے، ہم مین لیاقت باغ کی طرف سے جب داخل ہوئے تو لوگوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، اور انہوں نے غلطی یہ کی کہ سٹیج سے گولی چلا دی۔ اور میرا کوٹ تھا، میں نے کوٹ اتار کے ننگا ہو گیا بالکل، یعنی کوٹ شرٹ، میں نے بھٹو کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ مارو گولی تم۔ تو اس سے اس کا سارا جلسہ جو ہے تیس نیس ہو گیا۔ اور اس دن انٹرنیشنل میڈیا نے اور مجھے سامنے ہی میرا گارڈن کالج تھا، میں جان بچا کے اور کالج میں داخل ہو گیا۔ سو دیٹ واز مائی آئی تھنک 6 نومبر 1968۔ پھر جس دن میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹا، اور یہ 28 اکتوبر، یہ 3 دن میری زندگی کے بڑے اہم ہیں۔ آپ پولی ٹیکنیک میں کون سا کورس کر رہے تھے؟ میں فونڈری ٹیکنالوجی میں، اور اس کے بعد پھر گارڈن کالج میں آپ نے؟ فونڈری ٹیکنالوجی میں ہی میں کر رہا تھا، تو میں سزا ہو گیا۔ یحییٰ خان کا پہلا دن میں نے اس کو جلوس نکالا اس کے خلاف، پھر 1 سال اور 10 کوڑے تھے، کوڑے معاف ہو گئے۔ سو 1 سال مجھے قید بامشقت ہو گئی، جو میں نے بچپوں کی قید ہری پور میں گزاری، اور پھر میں نے چکر دے کے گارڈن کالج میں داخلہ لے لیا۔ اور گارڈن کالج کی یونین میں بھی جس طرح پولی ٹیکنک میں سیکٹری، وائس پریزیڈنٹ، مسلسل 3 سال میں صدر رہا۔ آپ نے بعد میں پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا اور ایل ایل بی بھی کیا؟ ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا میں نے جیل سے، بھائی، اور شاہپور جیل سے کیا، اور یہ بے نظیر دور میں؟ یہ بے نظیر دور میں کیا، جب تحریک چلی تھی تو میں کڑیاں والا قتل کیس میں، مجھے ایک جھوٹے قتل کیس میں پکڑ لیا تھا، تو میں گجرات میں ایک گاؤں تھا، انتخابی جلسہ کرنے گیا، گولی بھی انہوں نے چلائی اور اس میں ایک بندہ مر گیا، تو مین ملزم مجھے ڈکلیئر کر دیا کہ اس نے بندہ مارا ہے، رحمت اللہ۔ یہ تو کلاشن کوف کیس میں؟ کلاشن کوف کیس بعد میں چلا۔ کلاشن کوف کیس جو ہے یہ ظہور لائی کے ساتھ، جب الیکشن کمپین تھی، ظہور لائی جب جیل میں تھا تو اس کی میں الیکشن کمپین میں گیا۔ کلاشن کوف تو ابھی 19 یہ تو آخری دور میں بھی یہ ہوئی آخری۔ تو یہ والا کس دور کا ہے، یہ کیس جو تھا جب آپ نے ایم اے کیا؟
یہ ایم اے جب میں نے کیا یہ بھی بھٹو دور تھا جب لوگوں نے الیکشن کے خلاف تحریک چلائی، اے این پی این اے کیا بنی تھی، اس میں میں گرفتار ہو گیا. سو 1 سال میں میری ضمانت نہیں ہوئی. ان سب کی ہوگی، پرویز الہی کی وغیرہ کی، لیکن میری ضمانت نہیں ہوئی کیونکہ مین ملزم مجھے ڈکلیئر کیا گیا تھا. ایل ایل بی آپ نے اس سے پہلے کیا تھا بعد میں کیا؟ ایل ایل بی میں نے بعد میں کیا، ایم اے میں نے شاہپور سے کیا، اور ایل ایل بی میں نے لاہور حمایت اسلام کالج سے کیا. اچھا شیخ صاحب، آپ کی پیشن گوئیاں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں اور کچھ درست بھی ہوتی ہیں، کچھ درست نہیں ہوتا ثابت ہوتی، تو یہ کیسے آپ کو کیا قدرت راز کی کیا طرف ہے؟ سے، قدرت کی طرف سے. میں یہ نہیں کہتا میں ولی ہوں یا گناہگار آدمی ہوں، اور بعض کا میرا وجدان یا میری سوچ یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونے لگا. جب زلزلہ آیا پاکستان میں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کب کپاہٹ ہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ زلزلہ آ سکتا ہے، تو اب دیکھیں آدھا حلقہ میرا پنڈی بوائے مجھے کہتا ہے، آدھا حلقہ مجھے مرشد پاک کہتا ہے. ایک مری روڈ کی تقسیم ہے، اس طرف میں مرشد پاک کہلاتا ہوں اور اس طرف پنڈی بوائے کہلاتا ہوں. کہ بعض کا میرے اندر سے ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے. مشرف کہا کرتا تھا 6 میں سے 3 نشانے اس کے ٹھیک ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو پنڈی بوائے تو آپ خود مانتے ہیں نا کہ میں پنڈی بوائے ہوں، میرے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور بڑا میں مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے یہ کہتے ہوئے. آپ کے تعلقات کب شروع ہوئے فوج سے؟ گہرے تعلقات کب شروع بنے؟ سے ہی، کالج سے ہی. کالج سے ہی؟ جب اختر ہمایوں کا والد جو ہے وہ لال ویلی آیا کرتا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اس کا نام کیا تھا، اختر عبد الرحمان. ٹھیک ہے. کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جوانی کے زمانے میں، اسکول کالج کے زمانے میں پولیس کے ٹاؤٹ تھے اور بعد میں آپ فوج کے ساتھ مل گئے. میں اتنے چھوٹے لیول پہ میں نے سیاست کبھی بھی نہیں کی، اور میرے تعلقات ہمایوں اختر کے والد اختر عبد الرحمان سے میرے کونسلر کے لیے الیکشن میں کاغذ ریجیکٹ ہو گئے تھے کونسلر کے لیے. میں اس کے گھر گیا سائیکل پہ، بیل ماری، اندر سے اس کا عرضی نکلا. اس نے مجھے غریب مسکین سمجھ کے اندر بلایا. اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا کوئی تعارف نہیں ہے، میں نے یہ الیکشن لڑنا ہے. اور اس نے کہا کیسے لڑ سکتے ہو، کل الیکشن ہے پرسوں. میں نے کہا آپ لڑوا سکتے ہیں. سو میں نے ہمیشہ نمبر 1 سے دوستی کی اور دشمنی کی. پولیس لیول پہ میں کبھی نہیں رہا، اور میں فوج سے تعلق اچھے رکھنا ضروری بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں. کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ فوج سے تعلق رکھنا؟ وہ دے آر انفلوئنس پیپل. اب باجوہ صاحب میں کالج چھوڑ رہا تھا تو یہ داخل ہوئے. یہ جب گارڈن کالج میں داخل ہوئے تو میں دادا تھا کالج کا. اب کوئی یہ کہے کہ اس وقت تو میں لیڈر تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا. کالج کا تو میں ہیرو تھا. گارڈن کالج میں تو آپ دیکھیں نا، میں نے ریکارڈ ووٹوں سے جیت کی، اور جس وقت میں کالج کا لیڈر تھا اس وقت پنڈی میں بچوں کو دودھ نہیں ملتا تھا اگر میں سٹرائک کال کرتا تھا. میری مقبولیت کا ٹاپ ٹائم میرا کالج تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تقریباً 7-8 مرتبہ جیت کے لیے 25-30 ہزار کا مارجن برقرار رکھا. آپ کی بی بی سے کیا دشمنی تھی؟ ایک دشمن تو مجھے چاہیے ہوتا ہے ہر وقت، اور سیاست کے لیے ایک دشمن ہونا چاہیے، ورنہ سیاست بھی بے مزہ ہے، اور یہ ایک سیاست کا اسٹرانگ ویپن بھی ہے. یو مسٹ ہیو ون اینیمی. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے آج اتنے سالوں بعد کہ آپ نے کچھ بی بی سے زیادتی کی ہوگی، کچھ زیادہ غلط باتیں کر دی ہوں گی؟ کچھ کبھی غلط باتیں نہیں کی، ویسی میری شہرت خراب ہو گئی. وہ کیسے؟ میں نے غیر پارلیمانی لفظ زبان کبھی نہیں استعمال کی. ایسی لوگوں نے جو بات، آج کل تو آپ کو پتا سوشل میڈیا میں تو دیکھتا نہیں ہوں، اس میں بھی لوگ ایسی چیزیں میرے نام سے ڈال دیتے ہیں بلاول کے ساتھ جو میں نے کبھی نہیں کہی. لیکن آپ خوش تو بڑے ہوتے ہیں جب پریس کانفرنس نہیں، سوال ہوتا ہے. ایسے ہی تو میں دل لگی کرتا ہوں. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بے نظیر کے خلاف آپ کو نواز شریف نے استعمال کیا، کہ آپ کو رکھا ہو اس مقصد کے لیے تاکہ بے نظیر فرسٹریٹڈ رہے، آپ اس کے خلاف باتیں کریں. اور وہ ہم لوگوں کی سیاسی زندگی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی رکھے، کیونکہ ہمارا رول کبھی لوکوموٹیو کا نہیں ہوتا. ہم بطور سیکنڈ تھرڈ چین کے چلتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف کو تقریر میں نے سکھائی، اور اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف کو نواز شریف میں نے بنایا، تو شاید آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن میرا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 7 سال قید لے کے جائے آوارہ. اور عمران خان کے لیے بھی میں نے 5-10% ووٹوں میں ضرور اضافہ کیا. نواز شریف میرا اپنا ایک کراؤڈ ہے. میں اس ٹی وی کے کراؤڈ میں مجھے ابھی تک کسی نے شکست نہیں دی. جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں
وہ ابھی بھی میرا کہیں پروگرام لگا ہو تو وہ سوئچ آگے نہیں لے کے جاتے، اور مجھے 1,20,00,000 مہینے کی آفر تھی چینل سے. ایک میں کروڑ بیس لاکھ روزے میں کہہ رہا ہوں 1,20,00,000 پر منتھ، لیکن عمران خان کے لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک چینل کا میں ہو کے رہ جاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے ایک دفعہ آپ کو پنڈی کا میئر بننے سے روکا تھا، غالباً 83-84 کا کوئی صحیح بات ہے. بلدیاتی الیکشن، وہ کیا چکر تھا؟ صلاحیت والے آدمی کو ہر کوئی روکتا ہے. جس شخص میں صلاحیتیں ہوں گی اس کا راستہ روکا جائے گا، کیونکہ ان کو اپنے عزیز ہوتے ہیں. وہ بانٹنے پہ آتے ہیں تو اپنے گھر میں بانٹتے ہیں، وہ ڈانٹنے پہ آتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے مجھے میئر بننے سے روکا. اچھا، کب؟ شروع میں ہی جو 1 ووٹ سے ہارا، میں جیت رہا تھا 7-8 ووٹوں سے، جیل سے لوگوں کو رہا کر دیا. اور پھر آف کورس جو میرے ساتھ تھا اس وقت بھی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا. لیکن بعد کی سیاست میں جس طرح اینڈ میں نواز شریف کو میں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. 2002 میں اب پھر مجھے عمران خان سے اتحاد کرنا پڑا. ویسے تو میرے 20,000 روپے ابھی اس کی طرف نکلتے ہیں. یہ کچھ 2013 میں بھی تو کوشش ہوئی تھی، خبریں تھیں کہ میاں صاحب اور چودھری نثار کوشش کر رہے تھے کہ آپ واپس چودھری نثار صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن میں عمران خان کو زبان دے چکا تھا، اور اس نے کوشش بھی کی، راستہ بھی نکالنے کی بڑی تعویلیں مجھے دی، لیکن میں نے کہا میں عمران خان کو زبان دے چکا. عمران خان تو کہتا تھا کہ میں شیخ صاحب کو چپڑاسی نہیں رکھتا. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں بعض اوقات، کون کسی کے بارے میں کیا کہتا رہتا ہے سیاست میں. یہ بات اس نے کہی، میں نے بھی اس کے بارے میں بڑی باتیں کی. دیکھو نا، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، سو ٹائم چینج. قائد اعظم بھی کسی زمانے میں کانگریس کے ممبر تھے. تو پھر آپ کی صلح کیسے ہوئی عمران خان سے؟ پھر بتائیں. خود بخود ہوئی جب وہ لال حویلی آئے، کیونکہ جو نثار صاحب کی کوشش تھی کہ یہ مسئلہ ایسے نہ ہو، لیکن جب میں نے ان کو دعوت دے دی تو پھر یہ عزت کا مسئلہ تھا پنڈی والوں کے لیے. تو لال حویلی تشریف لائے اور ہم نے جلسہ کیا اور ان کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے، اور پھر ہم قریب ہوتے چلے گئے. یہ جو راجہ بازار والا پنڈی ہے یا جو جی ایچ کیو والا مال روڈ والا پنڈی، اس کی عزت کا مسئلہ تھا؟ نہیں، میں لیاقت باغ کی بات کر رہا ہوں. جو جی ایچ کیو ہوتا ہے وہ سارے ملک میں ہوتا ہے، وہ کسی بازار میں نہیں ہوتا. نہیں، لیکن یہ جو آپ کی صلح ہوئی عمران خان سے، اس میں ان کا نہیں، میں نے خود ابھی وہ معیار، وہ ٹائم نہیں آیا تھا کہ کسی کی ضرورت پیش آتی. اور میں بڑی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ایک سیاستدان بتائیں جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے. ایک کا بتائیں مجھے، ایک سیاستدان بتائیں جس نے فوج کی، ہم نے تو پھر بھی نہیں کی ہوگی ضیاء الحق کے ریفرنڈم کی. کوئی ایک سیاستدان بتائیں جو فوج کی نرسری سے نہ پیدا ہوا ہو. ایک سیاستدان بتائیں. شیخ صاحب، آپ کو سگار، آپ نے ویسے آن ریکارڈ ہے کہ آپ کو شوق ہوا، آپ یو این میں گئے اور وہاں سے، تو ابھی تک برقرار ہے شوق آپ کو؟ ابھی بھی میں نے کتنی محبت ہے سگار سے آپ کی؟ بہت ہی زیادہ. روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، روزہ صرف تنگ سگار کرتا ہے. 3 بجے میری حالت خیر ہوتی ہے، لیکن روزے میں 2 سگار پی رہا ہوں آج کل کھولنے کے لیے. اچھا، تو یہ کون سی کمپنی کا پیتے ہیں؟ کون سا زیادہ آپ کو؟ میں آج کل تو پی رہا ہوں رومیو جولٹ. جیسے جیسے مہنگے ہوتے ہیں شیخ ہے، نیچے آتا جاتا ہوں. اور ہبا سے مونٹی کرسٹو پہ آیا، مونٹی کرسٹو سے رومیو پہ آیا، چرچل پہ آیا، چرچل سے نمبر 2 اور اسٹرانگ ہے، اس لیے میں رومیو جولٹ پیتا ہوں نمبر 2. اچھا، تو آپ کا مہینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے سگار پہ؟ سگار کا 30-40 ہزار روپے سے زیادہ، 50,000 روپے خرچ مہینے کا آپ خرچتے ہیں؟ بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا شوق ہیں آپ کے؟ کوئی شوق نہیں، کوئی شوق نہیں. نہ میں جوا کھیلتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ میری کمپنی. سیاست کرتا ہوں، ٹی وی کھیلتا ہوں، میڈیا کھیلتا ہوں. اور جب وزیر ہوتا ہوں تو سگار تحفے میں آ جاتے ہیں. تو مشکل وقت اس وقت ہوتی ہے جب جیب سے خریدنے پڑتے ہیں. صحیح ہے. تو اب آج کل کون تحفے دے رہا ہے سگار کے؟ کوئی بھی آتا جاتا ہے باہر سے. اوورسیز کا میں منسٹر رہا ہوں، اور میڈیا کے مالکان بھی خیال کرتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں وزارت کے منصب پر ہوتے ہوئے اس طرح کے تحفے قبول کرنے چاہیے؟ کرنے چاہیے، کیوں نہیں کرنے چاہیے. رشوت نہیں لینی چاہیے.
کوئی ایک آدمی سگار لے آیا چھوٹا موٹا ڈبہ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سگار کا ڈبہ لائے اور کہ جی زمین لیز پہ دے دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب آپ کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا بی بی سی، اس کا نام آپ نے بی بی سی کیوں رکھا؟ وہ غریب آدمی صبح سے شہر سارے میں پھر کے خبریں لاتا تھا، پیدل اسمبلی آتا تھا اور مر گیا، اور ان پڑھ تھا، صبح اخبار لے کے لوگوں کی دکان پہ جاتا تھا کہ یہ خبر، تصویر دیکھ کے کہتا تھا یہ خبر پڑھو۔ تو اسی طرح ٹوٹی جوتیوں کے ساتھ وہ بیمار ہوا اور لال ویلی کے ساتھ وابستہ مر گیا، اس کا نام بی بی سی تھا۔ تو آپ کے لیے خبریں اکٹھی کرتا تھا؟ ساری دنیا کی اس کو، یعنی کہ تھا ان پڑھ لیکن ریڈیو بھی سنتا تھا، وہ ریڈیو سیلون بھی سنتا تھا، اور شام کو بی بی سی خبریں ضرور سنتا تھا، اس لیے اس کا نام بی بی سی رکھا کہ وہ اس دکان پہ جا، کئی لوگ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، سو وہ استاد سعید ہے سامنے، سعید پلوان جو ہے، وہ اس کو لگا دیتا تھا بی بی سی، سو اس کی دکان پہ بیٹھا رہتا تھا، گاہک شاک بھی ڈیل کر لیتا تھا، تو بس اس کو صرف روٹی اور خبروں کا شوق۔ اصل نام کیا تھا اس کا؟ پتہ نہیں، اس وقت تو نام نہیں، بی بی سی سے مشہور تھا، اس کے خلاف پرچہ ہوا تو بی بی سی لکھا کیونکہ کسی کے پاس اس کا اصل نام نہیں تھا۔ وہ لال ویلی آنا شروع ہوا بچپن میں، بس کئی لوگ لال ویلی بچپن سے آتے ہیں تو ابھی تک ویسے ہی ہیں۔ شیخ صاحب آپ انکار کرتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی، لیکن کچھ شادی کی آپ کی ایک ریکارڈ پر بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نکاح نامے ہیں، آپ نے وہ سر ایک شناز کا کیس بڑا سارا اچھلا، میں نے پاکستان میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی، اور کسی کی اس کو مدد کی گئی امریکہ میں، انہوں نے اچھالا بہت سارا، اب تو اچھا ہی نہیں ہے، وہ مرے ہوئے بھی کئی سال برسوں صدیاں ہو گئی، لیکن شادی تھی آپ کی؟ کوئی شادی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ امریکن حد تک میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اب وہ کیا کہیں، ان کے بچے شچے جوان ہیں، ایسی باتیں کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب امریکی سٹائل میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ جو؟ نہیں کوئی امریکی سٹینڈ میں نہیں، میں نے کوئی شادی نہیں کی ان سے۔ شادی نہیں تھی لیکن انڈرسٹینڈنگ تھی؟ شادی نہیں کی، اب آپ اس میں کیا، میں کوئی یورپی طرز کی کوئی آپ کو خبر تو نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو شکیل امان نے آپ کے ساتھ کافی ٹائم گزارا، 15-20 سال، پھر وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ نیچرلی میں نے نواز شریف کو چھوڑ دیا، اس نے نواز شریف کے ساتھ رہا، وہ ہمارا ورکر ہی تھا، ہمارا کونسلر تھا، تو پھر وہ تو نواز شریف کا سپورٹ سے انہوں نے ہمیں ہرایا ایک الیکشن۔ تو وہ آپ پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے، جو ہونہار آدمی ہوتا ہے، جس میں اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو سامنے لانے سے ڈرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے اس لیے شیخ صاحب نے ہاتھ نہیں رکھا میرے پہ کہ میرے میں ٹیلنٹ تھا، ان کو ڈر تھا کہ میں ان کو سائڈ پہ کر دوں گا۔ بعد میں بھی تو لڑے ہیں سارے، کیا ہوگا، کچھ کوئی نہیں۔ اچھا، کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابن الوقت ہیں، کہ آپ جس طرح کا وقت ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے تو کبھی خود تو نہیں بدلا، اگر لوگ بدل جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو آخری ٹائم نواز شریف کے لیے بھی ٹکٹ کا اپلائی کیا تھا، اور میری زندگی میں کوئی بدلنے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے نشان پہ لڑا ہوں، پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں جو 7 دفعہ اپنے نشان پہ لڑا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میں سیٹیں نواز شریف کے فارم میں ڈال دوں گا، اور پھر آپ مشرف سے مل گئے۔ میں نے یہ بات اس طرح نہیں کی تھی، یہ جس دن میں رہا ہو کے آیا تھا تو وہاں اس قسم کے نعرے تھے کہ وزیر اعظم شیخ رشید ہے جی، سو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہرڈلز میں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو سیٹ جیتنے کے بعد بھی، جو پہلی سیٹ جیتی تو مجید نظامی صاحب نے کہا کہ میرے آنے تک انتظار کرنا، تو میرا کوئی دل نہیں تھا ایسا کوئی لمبا چوڑا بدلنے کا۔ جب مجید نظامی صاحب واپس آئے ان سے مل کے، انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ جو فیصلہ کریں، تو پھر میں انفارمیشن منسٹر بن گیا جنرل مشرف کا۔ لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تھانے میں لکھ کے دیا تھا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں اتنا بچہ تو نہیں ہے، صحیح ہے، لکھ لکھانے والی میں نواز شریف تو نہیں ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا، جب 2013 میں نواز شریف اور چودھری نثار بھی کوشش کر رہے تھے کہ آپ آ جائیں مسلم لیگ نواز میں، تو اس وقت بی بی کلثوم نے اور مریم نے آپ کو روکا تھا پارٹی میں آنے سے، یا مقامی قیادت نے؟ مقامی قیادت میری خلاف تھی، کلثوم تو میرے گھر چل کے آئی تھی اور لال حویلی میں تھی، ان کے اعزاز میں نے ڈنر بھی کیا، کہ افطاری کی یا ڈنر کیا،
مقامی قیادت میرے یقیناً خلاف تھی اور اس کو ہونا بھی چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کلثوم نواز آئیں آپ کے پاس اس وقت تو آپ نے بہت بدتمیزی کی ان کے ساتھ اور کہا کہ آپ اپنے گھر کی فکر کریں، آپ ادھر کیا لینے آئی ہیں. میں اتنا برا تو نہیں ہو سکتا. صحیح کم ہے. از کم میرے گھر چل کے آئی ہو تو میں نے بہت بڑا کھانا کیا ان کا. لوگ کہتے رہتے ہیں باتیں. میں چھوٹے لوگوں کو ایسی چھوٹا لوگوں کی جواب نہیں دیتا. اتنی تو وہ کوئی گھٹیا بات نہیں کر سکتا کہ آپ کے گھر کوئی آئے اور اس کو آپ عزت نہ دیں. اچھا شیخ صاحب، یہ لال حویلی جو ہے وہ ابھی بھی آپ، میرا خیال کیس چل رہا ہے اس کا ابھی بھی کسی عدالت میں، یا آپ وہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ نے اس کا تھوڑا سا پورشن خریدا اور باقی پہ قبضہ کر لیا، اس کا کیا ہوا؟ کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. 19 لوگ رہتے ہیں، 19 کے 19 رہتے ہیں پہلے رو کے. وہی 3 مرلے ہمارے پاس ہیں. لیکن پیچھے ہم نے غریبوں کو گلیاں شلیاں بنا کے ساری سہولت دی. لیکن اب میں لال حویلی کالج کو یونیورسٹی کو دینا چاہتا ہوں تو پچھلے لوگوں کو آن پیمنٹ سے یا کسی طریقے سے خالی کرانا چاہتا ہوں. ورنہ ہم نے کوئی وہی 3 مرلے ہمارے پاس ہے. تو یہ آپ خالی کروائیں گے؟ میری خواہش ہے کہ یونیورسٹی کے نام پر اگر میں بھی دے کے جا رہا ہوں تو ایک پیچھے لال ہم نے سجان سنگھ کی بلڈنگ دی ہے اپنی، وہ بھی ہمارے پاس تھی، وہ بھی یونیورسٹی کو دی ہے. اب ہم نے نئی یونیورسٹی بنائی ہے سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی، یہ دوسری ہے. تیسری کے لیے ہم کوشش ہیں وقار النساء 4 یونیورسٹیاں پنڈی واحد شہر ہوگا. تو یہ آپ نے شوکت خانہ میں بھی دی تھی کچھ پراپرٹی اپنی؟ یہی دی تھی فارم ہاؤس. فارم ہاؤس دیا تھا، ہاں. تو واپس کیوں لے لیا پھر آپ؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بیچ کے، نعیم الحق صاحب نے کہا کہ بیچ کے ہم پیسے کراچی میں لگائیں گے. تو وہ میری خواہش تھی کہ میری بھی ماں کا نام ہو جائے یا میرا بھی ہو جائے تو یہیں اسپتال بن جائے. تو پھر جب وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئی تو انہوں نے خود ہی کاغذ واپس کر دیے. اب وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ میں خود بڑے سارے خواب رکھتا ہوں. یہ فارم ہاؤس کب بنایا آپ نے؟ اس کے وسائل کیسے ہاں سے ہوئے؟ وہی جب میں سیاست میں آنے سے 1 سال پہلے 1980s میں. اچھا شیخ صاحب، آپ 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ موت مرا ہوا. نہیں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو میں 10 سال بعد مرا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے آپ. 5 سال بعد، مرا ہوا. 3 سال بعد. بہتر جگہ. اچھا، لیکن آپ اپنے لیے آگے کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہے سیاسی یا ویسے ریٹائرمنٹ کا یا کوئی؟ تیار ہوں میں بالکل ریٹائرمنٹ کے لیے. کیا صرف پلانس میرا کیا ML1 اور نالا لئی کا ایک مسئلہ ہے. میں ریٹائر ہو جاؤں گا اگر مجھے کسی نے دوبارہ چیلنج نہ کیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ریٹائر ہوں تو لوگ مجھے چیلنج کریں. Then I'll come again. کہتے ہیں کہ سیاستدان اور صحافی کبھی ریٹائر نہیں ہوتے؟ ہاں، کئی لوگ موزیشین فزیشین بھی نہیں ہوتے. تو آپ کیسے ہو جائیں گے پھر؟ بس میں کافی میں بھرپور میلہ چھوڑنا چاہتا ہوں. پھر کیا کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ ریٹائرمنٹ کے بعد میں اپنی کوئی زمین بیچ کے سوشل کام کرنا چاہتا ہوں. میری زمین کافی مہنگی ہوگی. میرا فارم ہاؤس جو ہے سو میں پنڈی والوں کے لیے کچھ کام کر کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں 10 سال بعد مرا ہوا ہوں، کوئی اسپیسیفک ٹائم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت میں مر جاؤں گا؟ بس 10 سال میں مرا ہوں گا. 10 سال بعد آپ نہیں ہوں گے؟ ویسے نہیں ہوں گے، خبروں میں نہیں ہوں گے یا دنیا میں نہیں؟ دنیا میں نہیں ہوں گا. اچھا، آپ مطلب 80 سے پہلے آپ نے مر جانا ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو سیاسی تربیت ہوئی ہے اس میں شورش ملک مرحوم کا کافی نام آتا ہے. شورش ملک کا زیادہ رول تھا یا شورش کشمیری کا زیادہ رول تھا؟ شورش ملک کے پاس تو میں 8-10 سال کافی سال جنگ اخبار میں گیا. دونوں کا بڑا رول تھا. شورش نے مجھے شہرت دی، شورش کشمیری نے جلسوں میں ٹائم دے کے، اور شورش ملک نے مجھے کوریج دی. سو دونوں کا رول ہے. شورش کشمیری نے جلسوں میں آپ کو سپورٹ کیا اور شورش اپنے رسالہ چٹان میں بھی. بلکہ میرے ٹائٹل تصویریں لگی تو اس وقت اس نے بند کر دی کہ اس کے فلم انڈسٹری میں بھی لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کو فلم انڈسٹری میں بھیج دو. اس نے کہا نہیں، یہ سیاست میں شوق رکھتا ہے. جب میری چٹان میں ٹائٹل تصویریں لگیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں فلم انڈسٹری میں چلا جاؤں. پھر شورش کشمیری نے روک دیا کہ ابھی اس کی ٹائٹل پہ تصویر مت لگایا کرو ورنہ یہ فلم انڈسٹری والے اس کو لے جائیں گے. سنا ہے بڑے پرکشش تھے جوانی میں، بڑے آپ کا توتی بولتا تھا.
आपके कुछ खैरखा ये कहते हैं कि शेख साहब बाकमाल शख्सियत थे, अट्रैक्टिव थे, बहुत अच्छा बोलते थे, जो शेख ताबत था, लेकिन वो अगर कहीं पे कामयाब नहीं हुए तो इसलिए नहीं हुए कि उनके पास इल्म नहीं था। तो आप समझते हैं कि आप मुताले की कमी थी या इल्म की कमी थी जिसकी वजह से आप मतलब हर टॉप जगह मैं लेवल के वो कामयाब, लीडर नहीं बन सके? हर जगह मैं कामयाब हुआ, मैं हर जगह टॉप लीडर के साथ ही था, मैं सेकंड टू लीडर जरूर था। और कोई रिग्रेट आपको? मैं कामयाब तरीन रिलीजियस वाइज भी दो ही मेरे शौक थे कि मैं खाना काबा के अंदर जाऊं, मैं छत पे गया, रोज़ा रसूल के अंदर जाऊं, इतनी मर्तबा गया कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। खाना काबा में पूरा पूरा दिन अंदर सोया रहता था। अच्छा, आपको शोरिश मलिक साहब ने कुछ 12 नुक्ते बताए थे कि इन नुक्तों का ख्याल रखना है और इसमें ये चीज। शोरिश कश्मीरी ने बताया था कि म्यूजिशियन, फिजिशियन, टेक्नीशियन, जर्नलिस्ट, जर्नैल, मरने से आखिरी सेकंड पहले मैं उनके पास था कि इनसे दोस्ती और इनसे तल्लक बड़ा एहतियात से करना है। एंड ही डाइड। और 12 शोबे थे, 12 अभी सारे याद नहीं आपको? पूरे तो नहीं याद। मैं एक उन्होंने कहा गोरड़ा शरीफ भी जाया करो, मैं को कम ही गया हूँ। और शोरिश मलिक के साथ तो मैं जब वो अखबार छप के निकलता था तो वो घर पे मुझे उतार के चले जाते थे, और जब मैं वजीर बना तो वो मुझे उतार के जाते थे तो वो कहता था देखो ये अल्लाह की शान है कि भाबड़ा बाजार से भी कोई वजीर बनना था। वो क्या टिप्स देते थे आपको शोरिश मलिक साहब? हम डिस्कशन करते थे, कोई टिप्स नहीं देते थे। टिप्स जो हैं शोरिश कश्मीरी से ली मैंने, और मैं हर चीज से सीखता हूँ, बेशक वो छोटा आदमी क्यों ना हो। हर चीज पे मेरा मुशाहिदा होता है, जानवरों पे भी मैं मुशाहिदा करता हूँ। तो शोरिश मलिक के पास आप रोजाना क्यों नहीं जाते थे? खबर लगवाने का लालच था तो वो मतलब उस वक्त पेज 2 पे अगर आपकी खबर छपती थी तो काफी उसका इम्पैक्ट होता था। अच्छा, मुझे ये भी पता होता था कि रेजिडेंट एडिटर किस दिन कहाँ किस अखबार में होगा, सो मैं उसी लिहाज से खबर जारी करता था। उन दिनों खबर लगवाना कोई आसान काम नहीं था। जब शेख साहब आप इलेक्शन हारे पिंडी से, मतलब बहुत एक खौफनाक किस्म का नतीजा था, तो उस वक्त क्या आपके बारे में ये भी खबरें आ रही थी भाग गए ये वो, तो आपके उस वक्त तसव्वुरात क्या थे आप? नॉर्मल था, सिगार पी रहा था, नॉर्मल। क्या वजह क्या था? कुछ भी नहीं, मैं हार से भी सिलेक्ट करता हूँ। हारने में बहुत सारी वजह, ज़ाहिर है एक स्लोगन चल गया कि लाल हवेली वर्सेस लाल मस्जिद, तो लाल मस्जिद का मुकाबला भी नहीं कर सके। फिर प्रोग्राम ऐसे हो गए हमारे खिलाफ, हालात हमारे खिलाफ हो गए, तो हम हार गए। ज़ाहिर है मेरा बाप शेख था, कश्मीरी था, तो मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें शहने बटोने पे आई हैं, तो जो कहने वाले हैं उनको भी कहने का इख्तियार है, बंदे का नाम तो बाप से ही होता है। जिन लोगों को मैंने सीखने की कोशिश की वो बेचारे बड़े नाकाम हुए, और एक गुजरात से थे, खाकसार लीडर थे। एक दो खाकसार लीडरों से मैं बड़ा मुतासर था, बाई प्रिंसिपल बड़े स्ट्रांग लोग थे, लेकिन एक उम्र होती है, अब लोग मुझसे मुतासर होते हैं, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं देखता जो मुझे अट्रैक्ट करता हो अकल के। मैं अब अपने आप को काफी मैच्योर समझता हूँ। किसी चीज का मुझे अफसोस नहीं। फैसला कोई गलत हो गया इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा फैसला गलत था, मैं किसी चीज पे रिग्रेट नहीं करता। पांच खूबियां अगर बताऊं, मैं वक्त का पाबंद हूँ, मेहनती हूँ, झूठ नहीं बोलता, और जो जिस काम के पीछे पड़ जाऊं उसको मुकम्मल करता हूँ, और सियासत मेरा पसंदीदा, आई लव पॉलिटिक्स। ये बड़ा मुश्किल काम आपने बता दिया।
خامیاں زیادہ کھاتا ہوں، ایکسرسائز نہیں کرتا بالکل بھی۔ تین یہ ہے کہ کنجوس ہوں۔ چار یہ ہے کہ بہت سموک کرتا ہوں۔ نہیں، پانچویں بھی آ جائے گی جب چلتے چلتے۔ پانچویں یہ ہے کہ بھئی مخالف پہ پوری سٹڈی رکھتا ہوں۔ میں دوستی اور دشمنی کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو سکول میں میرے دوست تھے انہی کے گھر آج بھی میرے دفتر ہیں، جو کالج میں میرے دوست تھے انہی کے گھر میں میرے الیکشن آفس ہیں۔ کوئی اس قابل نہیں ہے جس کو میں دشمن سمجھوں۔ مجھے دشمن کے سلیکٹ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور میں ہمیشہ نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں۔ اب نمبر 1 سے یہ شعر، یہ ڈائلاگ مجھے واپس لینا ہوگا، کوئی دشمنی کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی جس سے مزہ آئے دشمنی کا وہ بھی نہیں ہے کوئی۔